کہ بادشاہ جو اس وقت کا عظیم فرعون تھا، اس نے ایک نہایت عجیب و غریب خواب دیکھا جو اس کی نیند اڑا گیا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں یعنی خوشے ہیں اور 7 خشک بالیاں۔ یہ خواب بار بار دہرایا گیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت بڑا لمحہ تھا۔ برسوں بعد وہ عورتیں خود مان رہی تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم اور نیک تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خوبصورت داستان کا پہلا پارٹ پوسٹ کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج بڑھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے دوسرے پارٹ کی طرف۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہونے کے باوجود قید میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے وہاں بھی اپنے اخلاق، حکمت اور صبر سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ قیدیوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عام انسان نہیں بلکہ نہایت دانا، نیک اور خدا ترس شخصیت کے مالک ہیں۔ قید خانہ میں رہتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے اور لوگوں کو حق کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدی موجود تھے جو بادشاہ کے محل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کے دربار میں ساقی تھا، یعنی مشروبات پیش کرنے کا کام کرتا تھا، جبکہ دوسرا شاہی باورچی یعنی کھانا پکانے کا کام کرتا تھا۔ ایک دن دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا اور وہ اپنی خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ پہلا قیدی کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا قیدی کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے کھڑا ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کریں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت عقل مند اور صاحب بصیرت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے انہیں اللہ کی توحید اور سچائی کا درس دیا۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں خواب کی تعبیر ضرور بتاؤں گا، لیکن پہلے ایک بات سنو۔ میں تمہیں اسی علم سے بتاتا ہوں جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میرے جیل کے ساتھیوں، کیا متعدد خود ساختہ معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے اور مہربان ہے؟ تم لوگ جن معبودوں کی پوجا کرتے ہو وہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حکم صرف اللہ کا ہے اور اس نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اور یہی سچا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ پہلے قیدی سے فرمایا، تم بادشاہ کے دربار میں واپس جاؤ گے اور پہلے کی طرح اسے شراب پیش کرو گے۔ دوسرے قیدی سے فرمایا، تمہیں سولی دی جائے گی اور تمہارا جسم پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی، دوسرے قیدی پر خوف طاری ہو گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے قیدی سے، جسے بادشاہ کے دربار میں بحال ہونا تھا، درخواست کی، جب تم بادشاہ کے پاس پہنچو تو میرا ذکر کرنا اور اسے بتانا کہ میں بے گناہ قید میں ڈالا گیا ہوں۔ قیدی نے وعدہ کیا، مگر جب وہ دربار میں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام مزید کئی سال تک قید میں رہے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ جو اس وقت کا عظیم فرعون تھا، اس نے ایک نہایت عجیب و غریب خواب دیکھا جو اس کی نیند اڑا گیا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں یعنی خوشے ہیں اور 7 خشک بالیاں۔ یہ خواب بار بار دہرایا گیا اور بادشاہ کو سخت پریشانی لاحق ہو گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے درباریوں، نجومیوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والے ماہرین کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔
مگر سب عاجز آ گئے اور کہنے لگے یہ تو محض کچھ پریشان خیالات ہیں، ہم ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں جانتے۔ یہاں اللہ کی حکمت کار فرما تھی، بادشاہ کا خواب اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش اور مستقبل کی پیشین گوئی تھی، مگر اس کا صحیح علم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا جو اس وقت قید میں تھے۔ اس خواب کی بات سن کر اچانک ایک شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ یہ شخص وہی ساقی شراب پلانے والا تھا جو برسوں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھا۔ یہ ساقی اور ایک اور قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں تھے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے عطا کردہ علم کے ذریعے انہیں صحیح تعبیر بتائی تھی اور ساقی کو خبر دی تھی کہ وہ قید سے آزاد ہو کر بادشاہ کا خاص خدمت گزار بن جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو ان کا ذکر کرے، مگر وہ اس وقت بھول گیا تھا۔ اب جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، تب ساقی کو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام یاد آیا اور وہ بولا، مجھے ایک شخص کا علم ہے جو اس خواب کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ مجھے قید میں ایک سچا اور نیک آدمی ملا تھا جس نے میرے خواب کی بالکل درست تعبیر بتائی تھی۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس سے جا کر پوچھوں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور ساقی دوڑتا ہوا قید خانے پہنچا۔ کئی برس گزر چکے تھے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام اب بھی قید میں صبر اور وقار کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ ساقی نے ان سے کہا، یوسف، اے سچے انسان، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری اور 7 خشک بالیاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتائیے تاکہ میں واپس جا کر بادشاہ اور اس کے درباریوں کو بتاؤں اور وہ تمہارے علم کو تسلیم کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کوئی سوال نہ کیا کہ بادشاہ نے اب کیوں یاد کیا ہے، نہ ہی انہوں نے اپنی رہائی کی کوئی شرط رکھی، بلکہ انہوں نے انتہائی صبر و شکر کے ساتھ خواب کی مکمل تعبیر بتائی۔ انہوں نے فرمایا، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ مصر میں 7 سال تک بہت زرخیز فصل ہوگی اور غلہ وافر مقدار میں پیدا ہوگا، مگر اس کے بعد 7 سال سخت قحط آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے۔ انہوں نے بادشاہ کو ایک زبردست تدبیر بھی بتائی، تمہیں چاہیے کہ ان 7 زرخیز سالوں میں زیادہ سے زیادہ اناج اکٹھا کرو اور اسے محفوظ کرو تاکہ قحط کے سالوں میں لوگوں کو بھوک سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں پھر خوشحالی ہوگی اور لوگ اس وقت دوبارہ پانی اور زراعت سے مستفید ہوں گے۔ یہ ایک نہایت دانش مندانہ اور عملی حل تھا جس سے نہ صرف مصر بلکہ ارد گرد کے علاقوں کے لوگ بھی قحط سے بچ سکتے تھے۔ جب ساقی نے بادشاہ کے دربار میں واپس جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر بیان کی تو سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک بہت بڑا عالم اور سچا شخص ہے۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً حکم دیا، اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جیل سے باہر آنے کی بجائے ایک نہایت دانش مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ میرے معاملے کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے اور میرا دامن پاک ثابت نہ ہو۔ پہلے بادشاہ ان عورتوں سے پوچھے جو میرے خلاف سازش میں شامل تھیں تاکہ حقیقت سب پر ظاہر ہو جائے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی عقل، تقویٰ اور صبر کی نشانی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نہ صرف ان کی رہائی ہو بلکہ ان کی پاک دامنی بھی سب پر واضح ہو تاکہ کوئی ان پر دوبارہ الزام نہ لگا سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے خود ان عورتوں کو دربار میں بلایا جو زلیخا کے ساتھ اس سازش میں شامل تھیں اور ان سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے اس وقت کے بارے میں جب تم نے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی تھی؟ اب وہ عورتیں جو کبھی زلیخا کی حمایت میں حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا رہی تھیں، سچ بولنے پر مجبور ہو گئیں۔ انہوں نے اعتراف کیا، اللہ کی قسم، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ بالکل پاک دامن ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہت بڑا لمحہ تھا۔ برسوں بعد وہ عورتیں خود مان رہی تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم اور نیک تھے۔ اب تمام نظریں زلیخا پر تھی جس نے سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا تھا اور انہیں قید کروایا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زلیخا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ شرمندگی اور پشیمانی کے ساتھ بولی، اب سچائی ظاہر ہو گئی ہے، بے شک
میں نے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی تھی اور وہ بالکل سچے اور پاک باز ہیں۔ یہ زلیخا کا مکمل اعتراف تھا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور ان کے خلاف سازش کی تھی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ تھا کہ ان کی بے گناہی کھل کر سب کے سامنے آ گئی۔ جب بادشاہ نے یہ سب سنا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانت، علم اور صبر سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ یوسف کو جیل سے نکال کر میرے پاس لایا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب رہیں اور میرے خاص مشیر بنیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا، یوسف، آج سے تم ہمارے دربار میں معزز اور قابل اعتماد فرد ہو۔